نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الحلال الى اللہ الطلاق۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حلال چیزیں ہیں، جن اعمال کا کرنا درست ہے یا جن اعمال کا کرنا مکروہ ہے، ان تمام اعمال کے درمیان، ان تمام افعال کے درمیان، ان تمام اقوال کے درمیان، ان تمام گفتگو اور کردار اور گفتار کے درمیان جو اللہ کے نزدیک حلال ہیں یا زیادہ سے زیادہ مکروہ ہیں، ان تمام افعال، تمام اقوال، تمام کردار، تمام گفتگو، تمام گفتار کے درمیان اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز، سب سے زیادہ ناپسند عمل، سب سے زیادہ ناپسند قول طلاق ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض، سب سے مکروہ، سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق دینا ہے۔ طلاق، کیونکہ اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ طلاق کے ذریعے سے دو خاندانوں میں توڑ ہوتا ہے، خاندان کے ذریعے سے دو خاندانوں میں مخالفت ہوتی ہے، خاندان میں اختلاف ہوتا ہے، دو خاندانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، دو خاندانوں میں دشمنی ہو جاتی ہے، دو خاندانوں میں عداوت ہو جاتی ہے، دو خاندانوں میں بغض اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابلیس شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے نمائندوں کو بلاتا ہے، اپنے کارندوں کو بلاتا ہے، اپنے ماتحتوں کو بلاتا ہے، اور پھر ان میں کام تقسیم کر دیتا ہے۔ کسی کا کام انسانوں کو شراب پلانا ہوتا ہے، کسی کا کام انسان کو چوری پہ ابھارنا ہوتا ہے، کسی کا کام انسان کو بدکاری پہ ابھارنا ہوتا ہے، کسی کا کوئی کام ہوتا ہے، کسی کا کوئی کام۔ الغرض وہ اپنی اپنی ڈیوٹی دے کر کے، اپنا اپنا کام انجام دے کر کے، اپنا اپنا عمل انجام دے کر کے اپنے آقا کے پاس آتے ہیں، شیطان کے پاس آتے ہیں اور اپنی کارگزاری دن بھر کی سناتے ہیں، اپنا عمل دن بھر کا سناتے ہیں، دن بھر میں وہ کہاں کہاں گئے، کس کس کے پیچھے پڑے، کس کس کو گناہ میں، کس کس گناہ میں ملوث کیا، کس کس جرم میں مبتلا کیا، کہاں کہاں اس کو پکڑوایا، کہاں کہاں اس کو ذلیل کروایا، کہاں کہاں اسے رسوا کرایا، کہاں کہاں اسے شرمندہ کرایا، کہاں کہاں اسے بدنام کرایا، کہاں کہاں اسے تہمت دی، کہاں کہاں اسے بہتان دیا۔ شیطان ہر ایک سے عمل پوچھتا جاتا ہے، اور اگر وہ داد و دہش کے لائق سمجھتا ہے، انعام کا مستحق سمجھتا ہے، تو اسے انعام دیتا جاتا ہے۔ کوئی آتا ہے کہ میں فلاں کے پیچھے پڑ گیا، لڑائی کرا دی۔ کوئی آتا ہے کہ میں فلاں کے پیچھے پڑ گیا، شراب پلا دی۔ میں فلاں کے پیچھے پڑ گیا تو اسے بدکاری کرا دی، فلاں کے پیچھے پڑ گیا اسے میں نے چوری کرا دی۔ شیطان کہتا ہے چلو ہٹو، یہ کوئی کام نہیں۔ ایک شخص اٹھتا ہے، ایک نمائندہ اٹھتا ہے، ایک کارندہ اٹھتا ہے، اور وہ شیطان کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے درمیان گھس گیا، میں میاں بیوی کے درمیان داخل ہو گیا، میں میاں بیوی کے کاموں میں شامل ہو گیا، میں نے ان میں اختلاف کرا دیا، ہم نے ان میں دشمنی کرا دی، یہاں تک کہ شوہر کی زبان سے وہ لفظ نکل آیا، وہ کلمہ نکل آیا جو اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض ہے، سب سے بیکار ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ طلاق ہو گئی، باہم طلاق ہو گئی، باہم جدائی ہو گئی، ایک دوسرے سے دوری ہو گئی، لیکن علم کی کمی کی وجہ سے، دینی معلومات کی کمی کی وجہ سے وہ دونوں میاں بیوی کی طرح رہتے رہتے ہیں،
دونوں میاں بیوی کی طرح زندگی گزارتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حلال زادوں کی بجائے حرام زادوں کی تعداد بڑھاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راہ پہ چل رہے ہیں، ہم صحیح لائن پہ چل رہے ہیں، ہم غلطی پر نہیں ہیں، ہم خطا پر نہیں ہیں، ہم سے کوئی لغزش نہیں ہوئی ہے، ہم سے کوئی چوک نہیں ہوئی ہے، کہیں پر میں بہکا ہوا نہیں ہوں، میرا قدم کہیں پر ڈگمگایا نہیں ہے، اور وہ زندگی بھر حرام کام کو حلال سمجھ کے کرتے رہتے ہیں۔ بعضے تو یہاں تک بے وقوفی کا کام کرتے ہیں، نالائقی کا کام کرتے ہیں، جہالت کا کام کرتے ہیں، حماقت اور سفاہت کا کام کرتے ہیں کہ حنفی مسلک میں رہتے ہوئے بیوی کو طلاق دیتے ہیں، پھر بیوی کی محبت میں یا اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنی سفاہت کی وجہ سے، اپنی حماقت کی وجہ سے ایک مسلک کو چھوڑ کر کے دوسرے مسلک میں داخل ہو جاتے ہیں، اور صرف طلاق کے مسئلے میں اس مسلک کو اپنا لیتے ہیں، اس کے علاوہ اس مسلک کا ایک مسئلہ بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اس مسلک کے ایک مسئلے پر بھی عمل نہیں کرتے ہیں، ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو وہ اس مسلک کا فرد گردانتے ہیں، اس مسلک کا مرد گردانتے ہیں، اس مسلک کا اپنے آپ کو ایک شخص گردانتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس مسلک کے مسائل سے بھی ناواقف ہوتے ہیں، اس مسلک کے کسی مسئلے پر بھی عمل نہیں کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے نفس پرستی کرتے ہیں، شہوت پرستی کے نتیجے میں پہلے تو بیوی کو طلاق دی، جب بیوی کو ہاتھ سے نکلتا ہوا دیکھا تو بے ضمیری کی یہ انتہا کر دی، بے ایمانی کی یہ انتہا کر دی، حماقت و سفاہت کی یہ انتہا کر دی کہ پہلے والے مسلک کو خیر بات کہہ دیا اور یہ سمجھے کہ ہم صحیح لائن پر ہیں۔ یاد رکھو، وقتی طور پہ سکون ہو سکتا ہے، وقتی طور پہ اطمینان ہو سکتا ہے، وقتی طور پہ چین مل سکتا ہے، وقتی طور پہ بیوی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھو کل میدان محشر میں اللہ رب العزت کی عدالت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے کہ تمہارا ضمیر یہ تھا، تمہارا ایمان یہ تھا، تمہارا وزن یہ تھا، تمہاری حیثیت یہ تھی، تمہارے معاشرے میں تمہارا وقار یہی تھا، تمہارا وجود یہی تھا کہ معمولی سی بات پر تم نے مسلک بدل دیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ذرا کوئی اور موقع آئے گا، اس سے مشکل موقع آئے گا، اس سے سخت گھڑی آئے گی تو ایمان کو بھی سلام کر بیٹھو گے، اسلام کو بھی سلام کر بیٹھو گے۔ معلوم یہ ہوا کہ تمہاری نگاہ میں ایک مسلک کو چھوڑ کے دوسرے مسلک میں جانا کوئی اہم ہے ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ اندازہ تو لگائیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ نمائندہ یہ آ کے خبر دیتا ہے کہ میں میاں بیوی کے بیچ میں داخل ہو گیا اور ان دونوں کے درمیان اس وقت تک رہا جب تک کہ طلاق نہیں کرا دی، تو شیطان اسے اپنے قریب بلا لیتا ہے، فَيُدْنِيهِ مِنْهُ، اپنے سے قریب کر لیتا ہے، بلکہ بعض احادیث میں فَيَلْتَزِمُهُ، اسے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اپنے سینے سے چمٹا لیتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ طلاق کا عمل اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں کتنا مبغوض ہے، کتنا ناپسندیدہ ہے، اور شیطان کی نگاہ میں کتنا پیارا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے آپ کو سنبھالا دیں، ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالیں، سنت کو اپنی زندگی میں اتاریں، ہم برداشت کریں اور برداشت کرنے کے اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، سامنے والے کے اندر بھی اسی کی امید رکھیں، اسی کی اللہ سے دعا بھی کریں۔ اگر ہم اس انداز میں زندگی گزاریں گے تو اس مبعوث عمل سے زندگی بھر بچے رہیں گے، اور جس کو ہم حلال سمجھ رہے ہیں وہ حرام ہے اس سے بھی بچتے رہیں گے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شیطان کی اتباع سے بچائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔